اس معنی کر کے ترجمہ کہتے ہو السلام علی اللہ، سلام اللہ پر، تو سلام تو اللہ ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ السلام خود اللہ کا ایک نام ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ کا نام السلام ہے. اس لیے تمہارا جو ہے السلام علی اللہ کہنا یہ تو عجیب بات ہوگی. تو اس لیے آپ نے اس کے بعد یہ فرمایا پھر یہ کہ اس کے سلام کے معنی کے بھی لحاظ سے دیکھا جائے کہ سلام کے معنی جو ہیں وہ امن کے ہیں، نجات کے ہیں، شانتی کے ہیں، پیس کے ہیں. تم کہیں السلام علی اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر نجات ہو، اللہ کو سلامتی ملے، اللہ کو پیس ملے. یہ تو کچھ عجیب سی بات ہوگی. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح نہ ہو. تو پھر آپ نے سکھلایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ آپ نے سکھلایا. یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آیا. ترجمہ اس کا یہ ہے التحیات کے معنی یہ ہیں کہ سارے آداب اور ریسپیکٹ جو بھی ہیں سب اللہ کے لیے. تحیتن کی جمع تحیات. تو لوگ مختلف طریقوں پر اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ تمام قسم کی تعظیم و تکریم اور ریسپیکٹ وہ اللہ کے لیے. والصلوات رحمتیں یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے ہی مہربانیاں ہیں. اور والطیبات یہ اچھائیوں کے معنی میں ہوگا، ساری اچھائیاں اللہ کی طرف سے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پہ بھی اللہ کا سلام اور سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. تو آپ نے فرمایا جب یہ بات کہی جائے کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہ کہتا ہے کوئی نماز پڑھنے میں نماز پڑھنے والا، تو آسمان اور زمین میں اللہ کا جو بھی کوئی نیک بندہ ہوتا ہے یہ سلام اس کو پہنچ جاتا ہے. دیکھا اللہ نے کیا انتظام کیا ہوا ہے. ادھر تو ایک نمازی کہہ رہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ادھر اس کے بعد سے انتظام یہ ہے کہ جب عباد اللہ الصالحین کا اللہ کے تمام نیک بندے، تو آسمان اور زمین میں جتنے بھی اللہ کے بندے اور نیک مخلوق ہے، فرشتے ہوں یا اور ہوں، ان سب کو وہ سلام پہنچ جاتا ہے. ثم يتخير من المسألہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں تشہد. التحیات بھی کہہ لیتے ہیں. تشہد تو اس لیے کہتے ہیں کہ شہادت کا لفظ اس میں ہے، اور تحیات اس لیے کہ تحیات سے ہی یہ شروع ہوا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی دعا مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے. اس میں فقہا یہ ضرور کہتے ہیں کہ دعا جو مانگی جائے خالی دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا یہ تو آخرت ہی کے لیے ہو، یا دنیا اور آخرت کی اچھائیوں کے واسطے ہو. اس لیے تحیات کے بعد دعائیں مانگنے بیٹھ جائے، اللہ مجھے بچے دے دے، اللہ میرا بزنس ٹھیک کر دے، میرا قرضہ اتار دے، یہ ساری دنیا کی دعا کی ضرورتیں ہیں، یہ نماز کے اندر نہ ہو. ہاں جو یہ تو آخرت ہی سے متعلق ہو، یا پھر آخرت اور دنیا دونوں کی اچھائیوں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ خالی آخرت سے متعلق ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی دل چاہے وہ دعا مانگ سکتا ہے تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تشہد جو ہے یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے، کیا ہے اس کا درجہ؟ تو چونکہ دو نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں 2 ہوتے ہیں تشہد، قاعدے بھی 2 ہوں گے تو تشہد بھی 2 ہوں گے، ایک پہلا تشہد دوسری رکعت میں اور ایک تیسرا جو ہوگا کوئی ہے کہ تیسری یا چوتھی، دوسرا جو ہوگا وہ تیسری یا چوتھی رکعت میں ہوگا۔ تو اب یہ کہ یہ تشہد جو ہیں یہ ان کا درجہ کیا ہے فقہ کے لحاظ سے؟ تو جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ پہلا تشہد جو ہے وہ تو ہے سنت اور آخر تشہد جو ہے وہ ہے واجب، یہ تو امام شافعی کا کہنا ہے۔ اور امام احمد کا کہنا ہے کہ بالکل انہوں نے کہا کہ پہلا واجب ہے اور دوسرا تشہد جو ہے وہ فرض ہے۔ فرض اور واجب کا فرق یہ معلوم ہوگا کہ واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو ہوتا ہے اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلے کو وہ واجب کہتے ہیں اور دوسرے کو فرض کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور جمہور محدثین جو ہیں وہ دونوں کو واجب کہتے ہیں کہ دونوں واجب ہیں۔ بیٹھنا قاعدہ الگ چیز ہے بیٹھنا، لیکن اس میں تشہد پڑھنا جو ہے التحیات للہ، اس کا درجہ کیا ہے؟ تو امام حنیفہ اور محدثین، امام مالک اور محدثین، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں واجب ہیں۔ بعض لوگوں نے جو فقہ کی کتابوں کے اندر امام حنیفہ کا مسلک سنت کا لکھا ہے، وہ سنت سے مراد سنت موقدہ ہے جو واجب کے درجے میں ہے، جس کے چھوٹنے سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص التحیات نہ پڑھے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلے متعلق ہو گئے التحیات سے۔ آگے حدیثیں جو آ رہی ہیں اس میں وہ الفاظ سند کا فرق ہے، الفاظ یہی ہے آگے۔ حدثنا ابو بکر، ہاں ایک مسئلہ اور ہے اور وہ یہ حدیثیں آگے آ رہی ہیں، چلیے پہلے پڑھ لوں پھر میں اس کے بعد بتاؤں گا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف بن ابی سلیمان قال سمعت مجاہدا یقول حدثني عبد الله بن السخيرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن واختص التشهد بمثل ما اختصوا۔ عبداللہ ابن سخیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلایا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ تو اس طرح سے جیسے ہوتا نا، ہاتھ لے لیا دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، اس طرح ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ، اور آپ نے مجھے تشہد سکھلایا جس طرح قرآن کی سورت آپ مجھے سکھلاتے، یعنی اسی اہتمام کے ساتھ جیسے قرآن پاک کی سورتیں جب نازل ہوتی تھیں یا آیتیں نازل ہوتی تھیں، جس اہتمام کے ساتھ آپ اس آیتیں اور یہ صورتیں آپ سکھلاتے تھے اور یاد کراتے تھے، اسی طرح سے مجھے تشہد یاد کرایا۔ اور پھر ابن مسعود نے جو تشہد گزر چکا ہے وہ تشہد سنایا کہ یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ تو یہ آپ کا سکھلایا وہ تشہد ہے، اور اس کی اہمیت اس سے معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کی صورتوں کے طریقے پر اس کو یاد کرایا۔ تو عام مدرسوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی صورتیں اور اسی طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس میں تحیات وغیرہ اسی یاد کراتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے صحابہ کو تعلیم دی۔ حدثنا قتيبة بن سعید ہونا چاہیے، حدثنا قتيبة بن سعید قال حدثنا لیث، دوسری سند، وحدثنا محمد بن الرمح ابن المهاجر قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير
وعن طاووس عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن. یہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی ایک کوئی سورت سکھلاتے ہیں. آگے ابن رومو کی روایت میں جیسے آپ قرآن ہم کو سکھلاتے تھے. تو فرماتے تھے کہ کیا تھے وہ تحیات التحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ. باقی وہی ہے, بس اتنا فرق ہے. وہاں تو ابن مسعود کی روایت میں تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ, اور ابن عباس کی روایت میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات. اس لیے اب مسئلہ یہ آیا کہ یہ دو طرح کی روایتیں ہیں تو ان میں فرق ہو رہا ہے, تھوڑا سا لفظ کے فرق. اسی واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت جو ہے اس کے مطابق التحیات یہ والا افضل ہے, کیونکہ اس میں المبارکات کا اضافہ ہے, تو اس واسطے وہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن شریف کے اندر الفاظ جو ہیں یہ اس سے بھی میل کھاتا ہے. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ, تو تحیہ کے ساتھ چونکہ مبارکہ کی ایک صفت بیان کر دی برکت والی, تو یہاں بھی اس تحیات میں چونکہ المبارکات ہے اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے. جہاں تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی جو ہے وہ خطبے انہوں نے مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے تحیات پڑھائی. التحیات المبارکات التحیات الزاکیات للہ التحیات المبارکات والصلوات الزاکیات للہ السلام علیکہ ایھا النبی, اس میں یہ ہے. تو وہ امام مالک کے نزدیک ہے افضل ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جن الفاظ کے ساتھ ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کی موجودگی میں پڑھا تو سب کا سن لینا, سب کا متفق ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کے نزدیک یہی افضل تھا. تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت کے مطابق جو ہم نے پڑھی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ اس کو افضل کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے, حدیث کی کتابوں میں زیادہ مضبوط سندوں کے ساتھ یہ تحیات آئی ہے, لہذا افضل یہی ہے. تو جائز تو سب ہوں گے, فضیلت کا اختلاف ہے. حدثنا سعید بن منصور وقتيبة بن سعید وابو کامل الجحدری ومحمد بن عبد الملك الاموی واللفظ لابی کامل قالوا حدثنا ابو عوان عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع ابي موسى الاشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد
يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أفضل قول أحدكم التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو صاحب حطان ابن عبداللہ رقاشی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، ایک نماز. تو ہم قعدے کے قریب تھے کہ ایک لوگوں میں سے کسی نے ایک بات یہ کہی کہ نماز جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے بھلائی اور زکوٰۃ، بھلائی اور صفائی اور ستھرائی کے ساتھ. یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے مقصد کیا ہے نماز کا؟ نماز کا مقصد ہے بھلائی حاصل ہونا اور نفس کی صفائی ستھرائی، یہ نماز کا مقصد ہے. تو یہ کسی نے کہا، آواز وہ کان میں آ گئی ان لوگوں کی. تو حضرت ابو موسیٰ نے جب نماز پوری کر لی اور سلام پھیر لیا تو وہ انہوں نے رخ موڑ کر کے اور کہا کہ تم میں سے یہ بات کون تھا کہنے والا؟ تو جو نماز پڑھنے والی جماعت تھی وہ سب خاموش ہو گئی، ایک بھی نہیں بولا. تو پھر حضرت ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ تم میں سے کون آدمی تھا کہ جس نے یہ لفظ کہے؟ لوگ پھر بھی خاموش رہے. تو ابو موسیٰ نے حطان جو راوی ہیں ان کا نام لے کر کہا، اے حطان شاید تم نے کہا ہوگا. یہ حطان نے کہا میں نے نہیں کہا تھا، میں تو ڈر گیا کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے. تو پھر اس کے بعد ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا اور میری نیت خیر کے سوا اور کسی بات کی نہیں تھی، مطلب یہ کہ میں نے اچھائی کے ارادے سے ایک بات کہی تھی. تو ابو موسیٰ عشری نے رضی اللہ عنہ فرمایا تم نہیں جانتے کہ تم نماز میں کیسے یہ بات کہو. یہ شخص نے یہ بات جو ہے نماز کے اندر کہی تھی کہ اقرت الصلاۃ بالبر والزکاۃ، تو ایک اچھی بات کہی مگر یہ کہ نماز کے بھی اندر کہی. اس لیے ابو موسیٰ عشری نے یہ سن لیا ہوگا کہیں کہ اس کی آواز اس طرح ہوگی کہ وہاں تک پہنچ گئی. تو ابو موسیٰ نے اس پر کہا تم نہیں جانتے کیسے تم کو کہنا ہے نماز کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک دفعہ خطبہ دیا اور ہمارے لیے جو نماز سنتیں ہیں وہ بتلائیں اور ہم کو نماز کی بھی تعلیم دی. اس لیے آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. خاص اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نمازوں کے اندر صفوں کو سیدھا رکھنے کا. آپ بار بار فرماتے تھے کہ پیر تمہارے ایک لائن میں آنے چاہیے، مونڈے جو ہیں مونڈے سے مونڈا ملا ہوا ہونا چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو. اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی رہیں گی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس طرح کی باتیں آپ فرماتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں تو وہ یہاں تک کرتے تھے کیونکہ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، جماعت بڑی ہونے لگی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایک آدمی باقاعدہ مقرر کر دیا تھا. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ پیچھے کی صفوں میں گھوم پھر کے دیکھے صفیں برابر ہو گئی نہیں ہو گئی. جب صفیں برابر ہو جاتی تھی کبھی کبھی حضرت عمر خود راؤنڈ کرتے تھے صفوں کے بیچ میں اور دیکھتے تھے کہ کون آگے پیچھے ہو رہا تو اپنا کوڑا ہاتھ میں لیے ہوئے رکھتے تھے اور لگاتے تھے اس کے پیچھے کو تو پیچھے کیوں ہے اور تو آگے کیوں ہے. اتنا اہتمام عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے. جب معلوم ہوتا کہ ہاں صفیں ٹھیک ہو گئیں تب وہ نماز شروع کراتے تھے. تو صفوں کو سیدھا کرنے کا بڑا اہتمام رہا ہے. فاقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو. ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے کوئی ایک آدمی نماز پڑھائے. ثم لیؤمکم احدکم سے اگر یوں مان لیا جائے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کا سیدھا ہونا،
میں نے دونوں باتیں جو بتائیں، ایک تو یہ حدیث آ گئی ثم لیومکم، پھر نماز پڑھائے، تو معلوم ہوا کہ صفیں پہلے سیدھی ہو جانی چاہیے اور نماز جو ہے وہ امام اس کے بعد نماز شروع کرے۔ یہ جو یہ بات ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا صاحب حی علی الصلاۃ پہ یا حی علی الفلاح پہ یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک کتابوں کے مطالعہ کرنے سے کہ وہ انتہا ہے، ابتدا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس کو ابتدا سمجھا ہے وہ غلط ہے، انتہا ہے۔ اس کے مطلب یہ کہ بھئی یہاں تک تو کھڑے ہو جاؤ، ایک بڑی زیادتی کی بات ہے کہ صاحب اس وقت بھی بیٹھے ہو جبکہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح اور قد قامت الصلاۃ کہا جا رہا ہے۔ اسی واسطے بعض فقہاء کے نزدیک حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جائیں اور بعض کے نزدیک جو ہے حی علی الفلاح پہ اور بعض کے نزدیک قد قامت الصلاۃ تک، تو مطلب وہ انتہا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ شریفہ سے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے تو جن جن کے سامنے سے آپ گزرتے جاتے تھے اور لوگ اٹھتے جاتے تھے۔ بعد میں آتا ہے کہ جس کی نظر پڑتی جاتی تھی وہ اٹھتا جاتا تھا۔ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ امام مصلی پر پہنچ جائے اور لوگ بیٹھے رہ جائیں، یہ تو بڑا عجیب سے لگے گا۔ اس واسطے صفیں پہلے سیدھی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پہلے سیدھی کراتے تھے صفیں، جب جا کر کے نماز شروع ہوتی تھی، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قامت بھی اس کے بعد ہی کہی جاتی ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ صفیں سیدھی کرو اور پھر تم میں سے کوئی ایک آدمی امامت کرے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بات اس سمجھ میں آئی کہ لوگوں کو اگر قرآن شریف اپنا پڑھنا ہوتا تو جس وقت مقتدی سورہ فاتحہ خود پڑھ رہا اس وقت وہ آمین کہے گا، یہ تھوڑی کہ ولا الضالین پڑھنے کے بعد خاموش ہو گئے، جب امام صاحب اپنی قرات پوری کریں گے جب آمین کہے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، ورنہ آپ یہ ضرور فرماتے کہ جب وہ قرات کرے تم بھی اپنی قرات کر لو، تو یہ نہیں، بلکہ فقولوا آمین، جب وہ کہے ولا الضالین تم آمین کہو اس وقت۔ یجبکم اللہ، اللہ تمہارے اس آمین کہنے کا جواب دیتے ہیں۔ تو آمین کہنے کا مطلب کیا؟ اس دعا میں اے اللہ ہم بھی شریک ہیں، یہ معنی ہوا ہے، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، اور جب وہ تکبیر کہے امام اور رکوع کرے تم بھی تکبیر کہو اور رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرے اور تم سے کرے گا اور تم سے پہلے ہی وہ اٹھے گا بھی، مطلب یہ نہ ہو کہ تم پہلے پہنچ جاؤ اور یہ پہلے اٹھ جاؤ۔ رکوع میں جانا بھی امام کا پہلے ہے اور اٹھنا بھی پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا فتلکا بتلکا، مطلب یہ ہے کہ بھئی جیسے پہلے گیا تھا وہ ویسے ہی پہلے اٹھ گیا، تم جیسے بعد میں جاؤ گے اسی طرح بعد میں اٹھ کے آؤ گے، یہ ہے فتلکا بتلکا۔ تو دونوں کی مقدار رکوع کی برابر ہو گئی۔ اگر مقتدی پہلے اٹھ گیا رکوع میں گیا تو امام کے بعد وہ اٹھ گیا پہلے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ برابر نہیں ہوا دونوں کا رکوع۔ تو پہلے امام رکوع میں جائے اور بعد میں مقتدی جائے، پہلے رکوع سے امام اٹھے تب مقتدی اٹھے، یہ مطلب۔ اور جب کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو کہو تم اللہم ربنا لک الحمد۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی جو میں پہلے ایک بتا چکا تھا کہ مقتدی کو جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ شوافع کہتے ہیں اور دوسرا ائمہ کہ مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ یہاں سے ایک بات یہ نہیں، میں نے غلط کہا منفرد کے بارے میں۔ منفرد جو ہے اکیلا نماز پڑھنے والا وہ سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا، یہ امام شافعی اور دوسرا ائمہ کا کہنا ہے۔ مقتدی میں تو سب کہتے ہیں اس کو ربنا لک الحمد کہنا یا اللہم ربنا لک الحمد کہنا۔ حنفیہ کے نزدیک منفرد جو ہے وہ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، جیسے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا۔ یہ اس سے یہ بات خود معلوم ہوئی کہ مقتدی جو ہے وہ کہو ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اور ائمہ
شوافع، مالک، حنبلی سب یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے، تینوں ائمہ، کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ تو کہے گا، ربنا لک الحمد بھی اس کو کہنا ہے۔ مقتدی جو ہیں وہ صرف ربنا لک الحمد کہیں گے۔ دیکھو صاحب، یہاں مقتدیوں کو حکم ہے ربنا لک الحمد کہنے کا، لیکن جہاں تک منفرد کا تعلق ہے، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی سبھی کہتے ہیں کہ اس کو دونوں کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے، ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ تو جہاں تک مقتدی کا تعلق ہے اور منفرد کا، اکیلے نماز پڑھنے والے کا، اس میں تو کسی کو کوئی اشکال نہیں، چاروں ائمہ ایک اس بات پہ متفق ہو گئے۔ جہاں تک امام کا مسئلہ ہے، امام کے سلسلے میں حنفیہ تینوں ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، ربنا لک الحمد اس کو نہیں کہنا ہے۔ یہ حنفیہ کہتے ہیں۔ بھائی کہاں سے کہتے ہو؟ ایک تو دلیل ہے یہ کہ حدیث میں جو بات آئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے، اور اسی سے پھر وہ عقلی دلیل بھی نکلے گی۔ وہ حدیث یہی ہے کہ جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا لک الحمد۔ اگر امام کو بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کے ساتھ ربنا لک الحمد کہنا ہوتا تو آپ یوں ہی فرماتے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ لیکن جب امام کے تعلق سے آپ فرما ہی نہیں رہے ربنا لک الحمد کہنا، تو پھر ہم کہاں سے اس کے ساتھ لگائیں گے؟ دوسرے اس کا ایک اور حصہ یہ بھی ہے کہ جب مقتدی کو کہا کہ تم ربنا لک الحمد کہو، اس کے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ مت کہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ربنا لک الحمد نہیں کہنا۔ تو منفرد جو ہے، چونکہ وہ منفرد کا سمجھ رہے نہیں آپ، منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے۔ اکیلے نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ایک لحاظ سے وہ خود اپنا امام ہے، اور ایک لحاظ سے خود ہی وہ اپنا مقتدی بھی ہے۔ اس لیے وہاں پہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی، ربنا لک الحمد کہنا بھی۔ لیکن جب صورتاً، سیرتاً، حقیقتاً جب کوئی جماعت ہو رہی ہو تو وہاں دو طرح کے ہیں، ایک امام ہے جو مقتدی نہیں، ایک مقتدی ہے جو امام نہیں۔ لہذا جب اس میں بتا دیا گیا کہ مقتدی کے ذمہ صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کے ذمہ ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ یہ ہے حنفیہ کا کہنا۔ تو بظاہر جہاں تک ایک سینس کی بات ہے، وہ تو حقیقتاً حنفیہ کی بات جاندار لگ رہی ہے یہاں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب امام تکبیر کہے اور سجدہ کرے تو تم بھی تکبیر کہو اور سجدہ کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ صاحب رکوع میں جا کر کہتے ہیں رب اللہ اکبر، رکوع سے پورے اٹھ کے کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یا اسی طرح سے سجدے میں پہنچ کر کے کہیں اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں اس حدیث سے بات سمجھ میں آ رہی فکبروا واسجدوا، تکبیر کہو اور سجدہ کرو۔ بلا شبہ بعض حدیثوں میں اس کا الٹا بھی ہے الفاظ کی ترتیب، اسی لیے فقہاء نے جو بات نکالی وہ یہ کہ بھائی جب حرکت اس رکن کے ادا کرنے کے لیے شروع ہو اسی کے ساتھ تکبیر بھی شروع ہو جائے۔ مثلا جس وقت کوئی آدمی قوما سے سجدے کی طرف جا رہا ہے تو جاتے کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہے، یہ نہ ہو کہ کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے یا سجدے میں پہنچنے کے بعد کہہ رہا ہے، اس حرکت کے دوران اس کو تکبیر کہنی چاہیے۔ فکبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، تو امام نے تم سے پہلے ہی سجدہ کیا، تم سے پہلے ہی وہ سر اٹھائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلک بتلک، آپ نے فرمایا یہ برابر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جتنا سجدے کی لمبائی تمہاری ہوئی اتنی اس کی ہوئی، جتنی اس کی ہوئی اتنی تمہاری ہوئی۔ وہ تم سے پہلے سجدے میں گیا، تم سے پہلے اس نے وہ اٹھا لیا، تم اس کے بعد گئے سجدے میں اور اس کے بعد اٹھو گے سجدے میں،
اس طرح سے دونوں کا سجدہ برابر ہو جائے گا۔ اگر امام پہلے گیا اور اٹھ گئے مقتدی پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا سجدہ برابر درجے کا نہیں رہے گا۔ وَإِذَا كَانَ عِندَ الْقَعْدَةِ، اور جب قعدہ میں ہو یعنی بیٹھنا جس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ اصطلاح بتا دوں میں فقہ کی، جو وہ کھڑا رہنا کہ جس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس کو تو کہتے ہیں قیام، اور وہ کھڑا ہونا جو رکوع اور سجدے کے بیچ میں ہے اس کو کہا جاتا ہے قومہ۔ اسی طرح سے وہ بیٹھنا کہ جو دو سجدوں کے بیچ میں ہو اس کو کہتے ہیں قعود، اور جو بیٹھنا اس کے لیے ہو تشہد کے واسطے اس کو کہتے ہیں قعدہ، اور بعض دفعہ دو سجدوں کے بیچ کے بیٹھنے کو جلسہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں قعدہ کا لفظ ہے، جب قعدے میں ہو تو اس کو جو پہلی بات کہنی چاہیے وہ ہے التحیات۔ پہلی کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب نہ بدلے کہ پہلے درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کے آخر میں یاد آیا رمیہ تحیات بھی پڑھ لینی چاہیے، یہ نہیں، بلکہ پہلے جو ہے التحیات پڑھی جائے گی۔ من اول قول احدکم، تو اس کے الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ التحیات الطیبات الصلوات للہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ اس میں الطیبات جو ہے یہ لفظ آئے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بھی آ چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ شوافع کے نزدیک اس التحیات کی فضیلت ہے، کیونکہ الطیبات کا لفظ اس میں اضافہ ہے، تو جب اچھے لفظ کا اضافہ ہوگا تو ثواب بھی تو بڑھتا جائے گا، اس لیے شوافع کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک عبداللہ بن مسعود والا تشہد جو ہے وہ افضل ہے، جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان میں۔ احفظ من سلیمان فقال له ابو بکر فحدیث ابی ہریرہ فقال هل هو صحیح یعنی واذا قرأ فانصتوا فقال هو عندي صحیح فقال لما لم تضعه ها هنا فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعت ها هنا ما اجمع عليه۔ سلیمان جو ہیں وہ وفی حدیث جریر والی روایت میں سلیمان سے روایت ہے، اور وہ قتادہ سے ایک زیادتی اضافہ اس حدیث میں جو اوپر آ چکی ہے اس میں ایک اضافہ اور نقل کرتے ہیں قتادہ سے، اور وہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ یہ جو ہے جب رکوع میں جائے تو رکوع کرو اور جب اٹھے تو اٹھو، یہ وہ، لیکن اس میں قتادہ کی جو روایت ہے یہی پوری اوپر والی، اس میں اضافہ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ ہے وہ دلیل حنفیہ کی کہ اس حدیث کے اندر یا اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ اچھا، پہلے میں اس کو حدیث کو لے لوں۔ یہ آگے کہتے ہیں کہ ان جتنے بھی سندیں آ رہی ہیں ان میں سے کسی کی بھی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رِوَایَتِ أَبِي كَامِلٍ وَحْدَهُ عَنْ أَبِي أَوَانَةَ۔ وہ جو اوپر کے میں حدیث میں پڑھ چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نبی کی زبان سے فرما دیا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابو کامل کی روایت کے اور کسی کی روایت میں یہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس مسئلے کا تعلق۔ اب آئیے یہ جو ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا والی بات کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے راوی ہیں جنہوں نے امام مسلم کی اس کتاب کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے امام مسلم سے۔ قال ابو اسحاق جو اپنے راوی ہیں وہ کہتے ہیں
کہ ابو بکر ابن اخت ابی النضر نے اس حدیث کے بارے میں کلام کیا امام مسلم کے سامنے. تو امام مسلم نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی آدمی سلیمان سے زیادہ حافظ حدیث ہے، یعنی جس کا حفظ اور جس کی یادداشت جو ہے وہ اس سے کوئی اور کسی کی مضبوط ہے کہ جس کی روایت مجھے لانی چاہیے تھی بجائے سلیمان کے؟ میں نے پہلے کہا تھا یہ سلیمان سے روایت آ رہی، قتادہ کے سے لے رہے ہیں جس میں لفظ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو. تو یہ جو سلیمان عن قتادہ ہے اس کے بارے میں ابو بکر ابن اخت ابی النضر نے کچھ اپنا شبہ ظاہر کیا امام مسلم کے سامنے. یہ آپ کیوں حدیث یہاں لائیں؟ کیونکہ امام مسلم شریف جو ہے تو امام مسلم کا ایک اسٹینڈرڈ ہے اس طرح کی حدیثوں کو کہ جس کی سند میں کوئی کلام نہ ہوگا تو اس حدیث کو لائیں گے، اسی واسطے تو اس کو صحیح کہتے ہیں. تو وہاں جو موجود تھے ابو بکر، اس نے اس سند کے اندر کلام کرتے ہوئے کہا، کلام کیا، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ یہ حدیث کیوں لے کر آئے؟ یہ تھا حاصل. تو امام مسلم نے کہا کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ سلیمان سے زیادہ محفوظ کوئی اور ہے؟ یعنی اس میں راوی جو سلیمان ہے اس سے زیادہ کوئی اور محفوظ ہے جس کی مجھے روایت لینی چاہیے تھی؟ یہ ہے امام مسلم کا کہنے کا حاصل. تو اس پر ابو بکر نے کہا کہ پھر حدیث ابو ہریرہ، اور حدیث ابو ہریرہ دوسری ہے جس میں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کا لفظ موجود ہے، تو اس کو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو امام مسلم نے جواب دیا کہ وہ صحیح ہے، یعنی وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وہ صحیح ہے میرے نزدیک. پھر اس نے ابو بکر نے کہا کہ پھر آپ نے اس کو یہاں کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں اس کو نہیں لیتا، میں تو اس روایت کو لیتا ہوں کہ جس میں تمام محدثین جو ہیں وہ اتفاق کر رہے ہیں اس کے صحیح ہونے پر. اس لیے میں نے ابو ہریرہ والی روایت کو چھوڑ دیا، سلیمان عن قتادہ والی روایت کو لیا ہے. یہ بات ہوئی. اب اس پر کلام یہ ہے، امام نووی جو ہیں شرح کرنے والے اس امام مسلم کے، اس پر یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اعتراض ہے مسلم پر اور مسلم شریف پر کہ امام مسلم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تو انہی روایت کو لیتا ہوں کہ جس پر اتفاق ہوتا ہے محدثین کا صحیح ہونے کا، یہ تو دعویٰ صحیح نہیں، اس لیے کہ بہت سی روایتیں یہاں ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اس پر محدثین نے اتفاق نہیں کیا ہیں، وہ صحیح ہیں لیکن محدثین کا اتفاق نہیں، تو یہ غلط دعویٰ ہے. امام نووی نے اس کو بہت صحیح جواب دیا اسی میں، اور جواب یہ ہے اس کا کہ تمہارے نزدیک یا ہمارے نزدیک اجماع نہ ہونا، اتفاق نہ ہونا، اس سے کہاں بات سمجھ میں آئی کہ امام مسلم کے نزدیک پہ وہ ایسی وہی اس کا درجہ ہوگا؟ امام مسلم کے اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی ریسرچ کے لحاظ سے، اپنی تحقیق کے لحاظ سے محدثین کا اتفاق کسی حدیث پر ہو رہا ہے کافی ہے. وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ساری دنیا کی تو نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی کی تقلید کریں یہ کوئی ضروری نہیں. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ آج بخاری کی پوری بخاری بھی نہیں، کوئی ایک اس کا پارا جو ہے وہ اپنے بغل میں دبا کے اور سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کو حق مل گیا کہ امام شافعی پر، امام ابو حنیفہ پر، امام مالک پر تنقید کر دیں، اور لوگوں نے یہاں تک جرأت کی کہ امام ابو حنیفہ کو تو حدیث ہی نہیں آتی. بڑی گستاخی کی بات ہے، بہت بڑی گستاخی کی بات ہے. اور ہمارے منہ اور یہ باتیں اس طرح کی، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم بڑا اور بزرگوں کے بارے میں آدمی کو جری نہ بنائے اور کچھ ہو کہ نہ ہو. تو یہ بڑی اس کی بات ہے گستاخی کی، اس واسطے کہ امام بخاری، امام مسلم اور یہ محدثین کہ جن کی حدیث میں تصنیف کی ہوئی، تالیف کی ہوئی کتابیں آج ہمارے پاس ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ علم کا ہے. آج ہمارے پاس جو حدیث کا ذخیرہ موجود ہے وہ بے شک انہی کتابوں کے حوالے سے ہے، مگر یہ کتابیں 30ویں صدی کے اندر مرتب ہوئی ہیں. یہ تو بحث الگ ہے کہ 30ویں صدی میں تو پھر ہم اس پر بھروسہ کیسے کریں، وہ بات الگ رہنے دیجئے، اس کے تو میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ذخیرہ 30ویں صدی میں آیا 200 سال میں کوئی آخر تبدیلیاں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ امام ابو حنیفہ تو پہلی صدی کے ہیں، سن 80 میں پیدائش، 150 میں انتقال، اور امام مالک جو ہیں وہ سن 90 کی پیدائش ہیں اور تقریباً
اسی طرح یوں کہیے 170 میں ان کا انتقال ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ائمہ جو پہلی اور دوسری صدی کے ہیں تو ان کو تو کچھ نہیں آتا، یہی ہے کہ ان کا کوئی معیار نہیں جانچنے کا۔ امام بخاری اور امام مسلم جو تیسری صدی کے اندر آ رہے ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، کہ جو پہلی صدی کے اندر ہیں اور دوسری صدی کے شروع میں، ان کو کس طرح سے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ جو بخاری کے نزدیک جو روایت کمزور تھی اس لیے بخاری نے اس کو چھوڑ دیا، کمزور تھی اس لیے کہ سند کا جو ہے وہ اس میں کمزوری ہے۔ کیا ضروری ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک بھی وہ کمزور ہو؟ اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اگر دو واسطے ہیں، مثلا امام مالک جو ہے موطا کے اندر لاتے ہیں نافع ابن شہاب نافع عن ابن عمر، یہ گولڈن چین کہلاتی ہے، ابن شہاب نافع ابن عمر۔ ابن شہاب زہری امام مالک کے استاد ہوئے، ابن شہاب نے روایت لی نافع سے، نافع نے روایت لی اپنے استاد اور آقا جو ہیں ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، بیچ میں دو سلسلے ہیں۔ اب بتائیے کہ ابن شہاب جو ہیں وہ مسلم ہیں سارے سب کے نزدیک، نافع مسلم ہے سب کے نزدیک، تو ابن عمر بیچ میں دو۔ اب آگے چلیں کہ اگر ظاہر کی حدیث صحیح ہے، اسی واسطے گولڈن چین کہتے ہیں کہ ابن شہاب نافع ابن عمر، اس سلسلے سے جو حدیث آ رہی ہے وہ سونے کی ہے، بالکل سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ امام مالک کے نزدیک یہ روایت بالکل صحیح ہے ابن شہاب نافع ابن عمر کے سلسلے سے جو آ رہی، لیکن امام بخاری کے نزدیک، امام مسلم کے نزدیک اب اگر اس چین سے کوئی آگے بڑھی تو 10 نام اس کے اندر 8 نام اور آ گئے۔ اگر امام بخاری جو ہیں ان 8 ناموں میں سے کسی نام کی کمزوری کی وجہ سے اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کتاب میں نہیں لاتے، تو ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام مالک نے بھی غلطی کی ہے، یہ امام بخاری نے بھی غلطی کی ہے؟ اتنی بات لوگ سمجھنے کو تیار ہے کہ بس فتویٰ دیتے، کیونکہ صاحب بخاری میں نہیں ہے امام ابو حنیفہ کا فیصلہ غلط ہے، مسلم میں نہیں ہے امام مالک کا فیصلہ غلط ہے۔ اس قدر عجیب بہنگم کی بنے کی بات ہے۔ تو یہ امام نووی یہی کہہ رہے ہیں یہاں کہ مسلم کے نزدیک، امام مسلم کے نزدیک وہ اپنا اصول بتا رہے ہیں، اگر ان کے علم اور تحقیق میں کوئی سلسلہ سند کا یا اس سے آئی ہوئی حدیث مجمع علیہ ہو کہ محدثین نے اس پر اجماع کیا ہے، اگر ہمارے علم میں ایسی بات نہ ہو تو ہم اپنے علم کی بنیاد پر کیوں امام مسلم پر اعتراض کرنے بیٹھ جائیں؟ تو بہرحال یہاں ہوا وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا۔ یہاں اب اس پر مجھے یہ بات کہنی ہے کہ بے شک امام نووی اس پر یہ کلام کر رہے ہیں کہ یہ اضافہ جس کو امام مسلم یہاں لے کر آئیں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، یہ اضافہ جو ہے امام مسلم لائے اسی لیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ جب امام قرآن شریف پڑھے تو مقتدی کو نہیں کرنا چاہیے، کچھ سندوں سے یہ مضمون آیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اس اضافے پر محدثین نے اتفاق نہیں کیا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں امام بہقی فلاں 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 اور اسی طرح سے یحییٰ بن معین اور ابو حاتم الرازی اور دارقطنی اور حافظ ابو علی نیشاپوری، جو یہ سب حضرات جو جلیل القدر محدثین ہیں، وہ اس اضافے کو اس حدیث میں کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے یہ اضافہ۔ تو لیکن میں نے کہا کہ حنفیہ کے لیے یہ دلیل ہے، بہت بڑی حجت ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرآن شریف پڑھے تو خاموش رہو۔ تو ویسے اس مضمون پر گفتگو تو پہلے بھی ہو چکی ہے، مگر مجھے یہاں ایک بات میں موٹی سی بتا دیتا ہوں، اور یہ مثل بتاتا ہوں کہ خیر ہمیں شوافع سے کوئی وہ نہیں مسئلہ ہے، شوافع شافعی ہیں، اپنے امام کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ مالکی امام مالک کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مگر ہم کو بات جب آتی ہے کہ جب بعض لوگوں کو جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور علم نہیں تحقیق نہیں، کئی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ صاحب مجھ سے بات کی تو کہنے لگے کہ صاحب ہمارے طرف طبیعت خوش نہیں ہوتی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہنے میں۔ میں کہا اوہو، آپ کا جو ہے خوش رہنا بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ خود ہی فیصلہ کرنے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔
یہ عجیب مسئلہ ہے. اپنی خوشی کے ساتھ پڑھیں گے نماز. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اور دلائل کو چھوڑ دیں. دلیلیں بہت ہیں لیکن اور دلائل کو چھوڑ دیں. میں موٹی سی ایک بات کہتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ اضافہ کہ امام جب پڑھے تو خاموش رہو، یہ اضافہ ضعیف ہو کہ قوی ہو، مضبوط ہو، متفق علیہ ہو کہ اختلافی ہو، لیکن اضافہ ہے تو صحیح. اس کے مقابلے میں یہ بات کہ جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو، اس کا چیلنج ہے کہ یہ لاؤ کہیں سے نکال کر کے. جب وہ چیز کیسی بھی نہیں مل رہی ہے تو اگر یہ کمزور بھی ہے ایک روایت کے اندر ہے تو بھائی اس کو لینا اچھا ہے کہ چھوڑنا اچھا. بات سمجھ آتی ہی نہیں آتی؟ یہ موٹی سی بات ہے کہ ضعیف بھی حدیث ہو، اگر اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہو ہی نہ تو اس کو لینا تو ٹھیک ہے. یہی تو امام ابو حنیفہ بھی کہا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ دیکھو میری بات، جس کو آج کل لوگ نقل کرتے ہیں، میری بات اگر حدیث کے خلاف ہو دیوار پہ دے مارو. بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا. ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، باقی اور باتیں اچھی نہیں لگتی. لیکن امام ابو حنیفہ نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ دیکھو قرآن، حدیث اور صحابہ کے اقوال میں سے کوئی قول بھی اگر آ جائے میں اس کو لوں گا، اس کے سامنے گردن جھکا دوں گا. میں یہ ہے امام ابو حنیفہ کا فرمانا. صحابہ کے قول تک کو میں لوں گا، لیکن باقی اس کے بعد یہ کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ میں ہر ایک آدمی کی تقلید کرنے بیٹھ جاؤں کہ صاحب سفیان ثوری نے یہ کہا، امام اوزاعی نے یہ کہا. ظاہر ہے کہ میں ان کے سامنے کیوں جھکوں گا؟ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. ان کو بھی تحقیق کرنے کا حق ہے، مجھے بھی تحقیق. وہ اپنے زمانے کے ان علماء اور محدثین اور فقہاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر انسان وہ کہتا ہے کہ اگر کسی صحابی کا بھی قول آ جائے گا میں اپنی بات چھوڑ دوں گا، اس کی بات لوں گا، اس لیے کہ وہ صحابی. تو اس لیے میں نے کہا کہ کمزور بھی مان لیا جائے تو ایک حدیث تو ہے. حدیث کے سامنے جھکنا بنسبت اس بات کے کہ جس کے لیے کوئی فرمان نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عمل ملتا ہے اگر بالفرض کہ صحابی نے عمل کیا، دیکھنا یہ کہ آپ کا ارشاد کیا ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے، اور وہ یہ مثلا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، مثال میں دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے پہلی صف میں جا کر نماز پڑھو، وہاں بڑی فضیلت کی بات. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں پہلی صف میں جا کر نماز پڑھو. آپ یہ بتائیے کہ اس بات کے کہنا دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ میں کہہ رہا ہوں پہلی صف میں جا کر نماز پڑھو، اور دوسرے کہ میں یہ بیٹھا ہوں. ان میں سے عمل کرنے کے لیے آپ کے جس کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے عمل کرنے کے لیے کون سی بات جو ہے مضبوط ہوگی؟ میرا کہنا مضبوط ہوگا یا میرا عمل مضبوط ہوگا؟ تو سمجھ آ رہی بات نہیں؟ میرا کہنا مضبوط ہوگا نا. اس کو جب میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے اس پر عمل کرنا زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس کے کہ وہ یوں کہنے بیٹھ جائے حجی حضرت خود تو یہاں بیٹھے ہوئے. اس لیے کہ میرے عمل میں 1000 تعویلیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے اس کہنے کے اندر کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کر نماز پڑھو اس میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے ابھی نماز پڑھنے میں دیر ہے، نماز کے وقت ہو سکتا ہے میں کسی آدمی کا انتظار کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے واش روم جانا ہو. 1000 قسم کی آپ تعویلیں کر سکتے ہیں میرے یہاں بیٹھنے پر، لیکن میں نے جب یہ کہا کہ وہاں جا کے نماز پڑھو اس میں کوئی تعویل نہیں. اس سے کیا بات ہے؟ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ جب عمل اور قول دو چیزیں ہمارے سامنے بالفرض ایک دوسرے کے سے ٹکرا رہی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب قول اور عمل میں بالفرض اگر ٹکراؤ ہو ہم قول کو لے لیں گے، عمل کو چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ عمل ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم نبی کی اپنی خصوصیت ہو سکتا ہے کسی خاص جو ہے نا ماحول اور حالات کے تقاضے کے لیے آپ نے وہ کام کیا ہو، لیکن جس وقت آپ نے فرما دیا کہ یہ کام کرو وہ ہمارے لیے شریعت بن جاتی ہے، اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کر سکتے. یہ دوسری مضبوط دلیل ہوئی. تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، یہ فرمانا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو چیز لائی جائے گی وہ کسی صحابی کا عمل ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو جب عمل اور قول ہو، اور قول بھی نبی کا اور عمل کسی صحابی کا، کس کو لیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت مضبوط دلیل ہیں. اور جو وہ دلیل
کہ جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں جو حکمت شرعیہ کے مسلم امام رہے ہیں، انہوں نے جو دلیل دی ہیں وہ تو اس کو میں اس لیے نہیں لاتا کہ لوگ کہیں گے ارے میں عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں. تو بہرحال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وابن ابی عمرو عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ بهذا الاسناد وقال في الحديث فإن الله قضى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. ایک اس کو بھی لے لیں، ویسے وقت ہو گیا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. صاحب تو یہ محمد ابن عبداللہ ابن زید انصاری اور عبداللہ ابن زید جو ہیں یہ وہ ہیں جن کے بیٹے روایت کر رہے ہیں. عبداللہ ابن زید یہ وہ صحابی ہیں جن کو اذان خواب میں بتلائی گئی تھی، جن کا پہلے اذان میں ذکر آ چکا. ان کو یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ ان کے بیٹے محمد ابن عبداللہ. تو ان کو خبر دی ابو مسعود انصاری کے سلسلے میں کہ انہوں نے کہا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ سعد ابن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. سعد ابن عبادہ یہ سرداران انصار کے سرداروں میں ہیں. تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. تو آپ سے بشیر ابن سعد نے یہ عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو حکم دیا کہ ہم آپ پر یا رسول اللہ صلاۃ بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ہے وہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم آپ پر سلام بھیجیں یا رسول اللہ. کیسے ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں؟ یہ بشیر ابن سعد نے یہ بات پوچھی. تو کہتے ہیں راوی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب آپ نے کچھ نہیں دیا. ظاہر ہے کہ یہ تو مسئلہ یہ کہ صحابی ہیں یہ سب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جو کچھ بھی ہے وہاں تو یہ تھا کہ ہر ادا پر وہ ان کی نظر گہری ہوتی تھی صحابہ کی. آپ جو خاموش ہوئے تو خاموشی کہتے ہیں نا معنی دارت، پہ کوئی معنی ہے جو آپ خاموش ہیں؟ اب پریشان ہو گئے صحابہ. تو یہ راوی کہتے ہیں کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اس بات کی تمنا ہوئی کاش اس نے یہ پوچھا ہی نہ ہوتا. نبی خاموش ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ناگوار ہوئی ہے یہ بات، وہ پوچھا ہی نہ ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معلوم ہوا کہ اب کچھ دیر کے بعد فرمانے کا حاصل کیا ہوا، وہی آ گئی. اگرچہ اس کی آپ نے خود وضاحت نہیں فرمائی. یہی ہوتا تھا کبھی آپ اگر خاموش ہوتے اور فوراً جواب نہ دیتے تھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی کوئی آپ کو علم نہیں ہے، اب آپ کو انتظار ہے کوئی اوپر سے بات آئے، وہ آ گئی. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یہ اس طرح کہو. اور سلام تو تمہیں معلوم ہی ہو گیا. کیسے معلوم ہو گیا سلام کرنا رسول کو؟ وہ جو ابھی تحیات میں گزر چکا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا. صلاۃ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی. تو یہ صلاۃ جو ہے جس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں کما صلیت علی ابراہیم یہ الفاظ ہیں، یہ نماز میں پڑھنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں. اور یہاں ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے، اور وہ یہ کہ خاموش رہ کر کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا جس کے لیے میں نے بتلایا کہ وہی آئی ہوگی
تو آپ اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو علماء کا کہنا ہے کہ یوں تو آپ درود کسی بھی لفظ سے پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی جو ہے افضل ترین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں الفاظ بھی نبی نے تعلیم دیے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر ہی سائے ہوں گے. تو یہ سب سے افضل یہ ہے. تو بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں فلانا درود کیسا؟ بھائی اس سب سے بڑھ کر تم یہی ہے، اور کسی درود کی اگر 1000 فضیلتیں بھی ہوں تو اس کی تو 10,000 ہے، اس لیے کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں بتلائے گئے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. لہذا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو لینا ناجائز تو نہیں کہتا. فضیلت پوچھتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کسی کی نہیں. باقی انشاءاللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. تو تشہد کی بات آ چکی ہے. نماز میں جو تحیات کے الفاظ اور اس کا حکم یہ سب آ گیا. اس کے بعد شروع ہوا تھا پچھلے ہفتے صلاۃ کا، درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ حکم کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہ مجھے کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، کعب ابن عجرہ صحابی نے، کہ کیا میں تجھے کوئی ہدیہ نہ دے دوں؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوا کرتا ہے کیوں میں اچھی چیز دوں، کیا تمہیں کوئی اچھی چیز دے دوں؟ تو ایسی. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے. ہم جیسے لوگ دنیا کے جو حریص اور جانوروں کی طرح دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمیں تو اچھی چیز چاہیے کچھ جو مال اور دولت کی قسم کی ہو. ان حضرات کا ذوق دوسرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ہدیہ دوں. اور ہدیہ کیا دیا؟ انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، یعنی مسجد میں آئے یا جہاں بھی تھے. ہم نے عرض کیا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہم آپ کو کیسے سلام کریں، اس طرح کے تحیات میں آ چکا السلام علیکم ایھا النبی، لیکن اب ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اے اللہ صلات بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ اور آل محمد پر جیسا کہ آپ نے صلات بھیجی آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، آپ قابل تعریف اور عظمت والے ہیں. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیجیے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح کی برکتیں آپ نے نازل فرمائی آل ابراہیم پر. بلا شبہ آپ قابل تعریف اور عظمت والے ہیں. صاحب یہاں جو ہے ایک بات تو میں نے یہ کہی تھی کہ یہ درود شریف ان الفاظ کے ساتھ جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ افضل ترین درود ہوگا. اسی لیے علماء کے نزدیک یہ درود ابراہیمی ہے. کما صلیت علی ابراہیم، ان لفظوں کی وجہ سے یہ درود ابراہیمی سارے درود میں سب سے افضل ہے. ویسے اور بھی الفاظ مختصر حدیثوں میں آتے ہیں، مثلا خود یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ایک درود ہی ہے، درود بھی ہے سلام بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک بطور وظیفے کے بھی ایک درود سکھلایا تھا، اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ. اس نے جا کے پڑھ دیا علی رسولہ. آپ نے فرمایا میں نے تو جو لفظ کہا تھا وہی کہنا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ افضل ترین ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. نمبر 2 جو ہے وہ
ایک اس میں اشکال طالب علم جو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہاں کہا کہ ایسے درود بھیجیے جیسے حضرت ابراہیم پر علیہ الصلاۃ والسلام بھیجا۔ اصل میں یہ ایک مثال ہے، جو مثال کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس کی مثال دی جائے اس کو عربی میں لفظ کہیں گے ممثل، جس کی مثال دیں، اور جس کے لیے مثال لائیں اس کو ممثل لہو کہتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ میں وہ لفظ استعمال کروں۔ تو جس کی مثال دیتے ہیں، جس کو ممثل میں نے بتایا، وہ افضل ہوا کرتا ہے بنسبت ممثل لہو کے جس کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ مثلا ہم کہیں ارے میاں وہ فلانے جو ہے نا، وہ مثلا خالد کیا میاں، وہ تو بالکل ایسا جیسا شیر ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ شیر جو ہے زیادہ بہادر ہے، اس کی بہادری جو زیادہ ہونا مسلم ہے، ہم اس کی مثال دے رہے ہیں کہ خالد جو ہے وہ میاں وہ تو ایسا ہے جیسے شیر۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس مثال سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خالد شیر سے بھی زیادہ بہادر ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ شیر کا بہادر ہونا، زیادہ بہادر ہونا مسلم ہے، اس لیے ہم مثال شیر کی دے رہے ہیں خالد کی بہادری کے واسطے۔ تو اس مثال میں شیر ممثل ہوگا اور خالد ممثل لہو ہے۔ مثال جس کی دی جا رہی ہے وہ شیر، جس کے لیے دی جا رہی ہے وہ خالد، وہ ممثل لہو ہے۔ تو یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ممثل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے اس صفت میں جس صفت کے لیے مثال دی جا رہی ہے ممثل لہو کے مقابلے میں۔ جب یہ ہے تو سوال یہ کہ یہاں اس درود میں کہا ایسے درود بھیجیے، ایسی رحمت بھیجیے جیسے ابراہیم پر بھیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت جو ہے وہ یہاں اس کا اشکال ہوتا ہے، جبکہ یہ سبھی جانتے اور مانتے ہیں کہ سارے انبیاء میں افضل ترین نبی اور رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر یہ مثال کیسی ہوئی؟ یہ ایک اشکال ہے اور اس کے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو بطور نقطے کے، الفاظ جو ہیں، الفاظ کے استعمال سے بھی معنی پر اثر پڑتا ہے۔ الفاظ کے استعمال آپ کس طرح کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پہلے ایک مثال میں دے دوں، ذرا قرآن شریف تو اس میں تو مشکل ہی ہوتی ہے نکالنا، کیونکہ اس میں نمبر ایسی طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں، میرے بس کے تو ہیں۔ مل گیا جی، مل گیا انشاءاللہ، ہو گیا میرا کام۔ یہ دیکھیے، اگر آپ سورہ یوسف جو ہے، سورہ یوسف میں اس قرآن شریف میں صفحہ 558 558 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 24 یہ تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، سورہ یوسف میں تو قصہ ہی انہیں کا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا،
لولا الرآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمہ اور ہمت اس کے معنی ہے ارادہ کرنا پوری توجہ کے ساتھ، یعنی جس کو آپ کہیں گے بالارادہ کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہ مطلب ایک تو جو کہتے ہیں بلا ارادہ ادھر کو توجہ ہو گئی، ہمہ اس کو نہیں کہتے، ہمہ کہتے ہیں بالارادہ انٹینشنلی. صاحب ہمت یہاں زلیخا جو ہے وہ امرأۃ العزیز، تو اس زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا، جو وہاں جو گھر میں تھے نا دونوں مصر میں گھر میں. اب میں پورا قصہ یوسف تو نہیں سناؤں گا حضرت اس وقت، وہ جو وہاں اس گھر میں ہیں تو امرأۃ العزیز جو ہے ملکہ مصر کہیے جو بھی ہے، اور یوسف علیہ السلام تو وہ چونکہ امرأۃ العزیز ان پہ فریفتہ ہو گئی تھی، تو یہاں اس کا ہے کہ وَلَقَدْ ہمت بھی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو کا ارادہ کیا، اور وہ ہم بہا، اس کا معنی کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے اس کو چاہا. تو یہاں کیا بات بظاہر معلوم ہوگی اس سے؟ ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی وہ اس کو چاہتے ہیں وہ اس کو چاہتے ہیں. بات یہ ہو جاتی لولا الرآ برہان ربی، اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی، مطلب یہ برہان جو بھی ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مبتلا معصیت گناہ میں مبتلا ہونے سے روک دیا، تو کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو جو ہے ہٹا دیا. یہاں سوال یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی جب ہم ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں کہ امرأۃ العزیز نے یوسف پہ ارادہ کیا، یوسف نے امرأۃ العزیز کا ارادہ کیا، تو دونوں برابر ہو گئے، تو پھر امرأۃ العزیز تھوڑی گنہگار ہوئی، یوسف علیہ السلام بھی گنہگار ہو جاتے ہیں. اس صورت میں یہ اشکال ہوتا ہے. الفاظ جو آ رہے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہا جا سکتا، وہ نبی ہیں، اور نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. اور بھلا بتائیے یہ تو بہت بڑا گناہ، بھائی گناہ زنا ہو جانا یہ الگ چیز ہے، لیکن زنا کرنے کا ارادہ اور اس کی کوشش یہی تو آدمی کو مجرم بناتا ہے اللہ کے نزدیک. تو اگر یہاں یہی ہے ارادہ کرنا، تو پھر جس درجے کا ارادہ ہے اگر وہ گناہ ہے تو دونوں گنہگار ہیں، اور اگر کوئی اور معنی ہے اس ارادے کے تو نہ پھر زلیخا جو ہے امرأۃ العزیز گنہگار ہوتی اور نہ حضرت یوسف گنہگار ہوتے. سوال یہ ہے کہ یہاں کیا کیا جائے اس مسئلے کا حل؟ تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ اور کسی نے کیا بتلایا کیا نہیں ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی، میں کہ یہ یہاں وقف کرو، وقف کرنا جانتے ہیں؟ ٹھہرنا، اسٹاپ. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، یہاں ٹھہر جاؤ. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اب بات ہو جائے گی. اور امرأۃ العزیز نے یوسف کا ارادہ کر لیا، اور یوسف ارادہ کرتے امرأۃ العزیز کا اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ زلیخا نے حضرت یوسف کا ارادہ کر لیا، یعنی مطلب وہ متوجہ ہے، وہ ان کو چاہ دی، اس نے چاہ لیا. یوسف چاہ لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی اس میں وہ برہان جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام کی نصرت کی اور ان کو گناہ میں مبتلا ہونے سے، گناہ کا ارادہ کرنے سے بچا لیا. گناہ کا ارادہ کرنے سے بچنا ہی تو معصیت وہ عصمت ہے، معصوم ہونا ہے. تو یہ رک جانا، تو وقف کر دینا وَلَقَدْ ہمت بِهِ پر اس نے ترجمے کو بدل دیا. جب ترجمہ ہی بدل گیا تو مطلب کوئی اشکال کوئی نہیں رہا. تو یہ ایک مثال میں نے دی. اسی طرح سے
یہاں بھی ایک ہے کہ بھائی اللہم صلی علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو کیا ہو اس اشکال کا جواب؟ تو یہاں بھی وہی ہے، امام نووی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ ایسا کریں، اللہم صلی علی محمد، یہاں ٹھہر جاؤ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، اور وصلی علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اور آل محمد پر بھی درود اور رحمتیں بھیجیے جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ آل محمد جو ہیں، جو بھی ہوں، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں، یہ نہیں، وہ نبی ہیں، نبی تو افضل ہوں گے امت سے، اس لیے بات صحیح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم افضل ہیں، ان کی مثال دی جا رہی آل محمد پر رحمت کے لیے، اور جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت آنے کا تعلق ہے اس میں مثال نہیں دے رہے، وہ وہاں اسٹاپ کر دو۔ تو یہ ایک بات، یہ تو اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں مثال جو ہے وہ مقدار اور کیفیت صلاۃ میں نہیں ہے کہ ایسی رحمت بھیجیے، یہ ایسا درود بھیجیے جیسا ان کے اوپر پہ، یہ بات نہیں، بلکہ جو رحمتوں کے بھیجنے میں مطلق رحمت آپ نے ان پہ بھی بھیجی تھی نا، ان پہ بھی بھیجیے، کیسی بھیجی تھی کیسی نہیں بھیجی تھی وہ بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بھیجنا جو ہے اس میں مثال ہے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے رحمتیں بھیج رکھی ہیں اس طرح سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بھیجیے، لیکن رحمتیں کیسی، ان کے مناسب، ان کے مناسب۔ تو یہاں جو ہے کیفیت میں مثال نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے گزر چکے ہیں، محض رحمتوں کے نازل کرنے میں مثال دینی ہے کہ جیسے ان پر بھی نازل ہوتی رہی ہیں ان پہ بھی آپ نازل فرمائیے۔ تو یہ دو معنی ایسے ہیں کہ جس کو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں، باقی اور جو معنی ہیں وہ تو ذرا وہ ایسے ہیں کہ پھر اس کے لیے بڑے قاعدے اور قوانین سمجھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ درود بہرحال یہ ہو گیا، اور اس سے یہ نماز میں پڑھی جائے۔ جہاں تک اس درود کے پڑھے جانے کا مسئلہ ہے، یہ اس میں سبھی اس بات پر ہیں کہ یہ فرض تو نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے درود شریف کا نماز میں پڑھا جانا۔ اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اگر درود شریف نہیں پڑھا گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ نماز لوٹانی ہوگی، یہ ہے۔ بعد نے جو ہے وجوب کا جو ذکر کیا وہ صحیح نہیں ہے، جہاں تک وہ جو ہے کہ قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ایمان والو تم بھی درود بھیجو، وہاں وجوب بے شک نکلتا ہے، لیکن اس میں یہ کلام ہے کہ ہر دفعہ واجب ہے جب بھی آپ کا نام سامنے آئے، یہ کیا صورت ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ کی بات آتی ہے، وجوب ادا ہو گیا، آپ پر درود بھیج دیا جائے، اور اسی طرح سے جب آپ کا نام لیا جائے ہر مرتبہ کے بجائے اگر ایک مجلس میں ایک مرتبہ بھی درود بھیج دیا گیا بار بار آپ کا نام آنے پر، تو بھی وجوب ادا ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چونکہ درود قرآن شریف کے آیت سے اور حدیثوں میں بھی یہ بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں درود شریف بہت مقبول ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی بات سے قرآن شریف میں جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں سے بات کو شروع کیا۔ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ تو اصل تو ایمان والوں کو حکم دینا تھا، تم کو یہ کام کرنا ہے یا تم کو کرنا چاہیے یا کرنا ہوگا، لیکن اس بات کو شروع کیا کہاں سے؟ اللہ بھیجتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جو اللہ بھی کر رہے ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں،
تو کیا تم محروم رہنا چاہتے ہو؟ خود بخود ایک بات یہ اس ذہن میں بیٹھ گئی، ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس کے کرنے کی ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا درجہ بڑھا دیتی ہے، اس کام میں ہمارے شریک ہونا جو ہے ہمارے درجے کو بڑھا دیتی ہے۔ کیسے بڑھا دیتی ہے؟ کہ صاحب جب ہم یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگے ہیں جو اللہ میاں بھی کر رہے ہیں اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہمارا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بے شک اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بھی بڑا ہوا ہے، لیکن یہاں وہی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا وہ ایک فارسی کا قول، منت منے ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت ازو شناس کہ بخدمت گزاشت، شعر ہے کہ صاحب بادشاہ نے اگر تم کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا تو یہ تمہارا تھوڑی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان ہے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے، انہیں سینکڑوں پھرتے ہیں۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم نے آپ پہ درود بھیجا، بلکہ یہ کہ یہ دراصل انہی کا احسان ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا، کہ آج جو ہیں ان کے صدقے میں تم کو یہ مقام مل رہا ہے کہ تم میں وہ عمل کی توفیق ہوئی کہ جو عمل کے اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، اور تمہارا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آیت سے بہرحال درود شریف کا مقبول ہونا اللہ کے یہاں بات صاف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس پہ 10 مرتبہ بھیجیں گے۔ تو ہر عمل کا بدلہ چونکہ 10 گنا ہے، درود شریف ایک نیک عمل ہے، اس کا بھی بدلہ 10 گنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ درود جو ہے یہ چونکہ بہت مقبول عمل ہے، تو اسی واسطے بزرگوں نے جو ہے وہ یہ بات رکھی ہے اور کہ ہماری دعائیں جو ہیں ان میں درود شریف کو نہ صرف یہ کہ شامل کیا جائے، بلکہ اول اور آخر اگر درود شریف رکھا جائے تو اس سے امید زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ درود شریف تو قبول ہونا ہے، ورنہ اللہ میاں حکم ہی نہ دیتے درود بھیجنے کا۔ حکم بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا کہ نبی پر جو درود بھیجے جائیں گے وہ قبول ہوں گے۔ جب یہ فیصلہ ہے تو اول اور آخر جب وہ چیز آ گئی جو مقبول ہوگی تو اللہ کی رحمت سے یہ امید نہیں ہے کہ بیچ میں جو چیز اللہ اسے چھوڑ دیں گے، اول کو لے لیا آخر کو لے لیا بیچ کا چھوڑ دیا، یہ امید نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہے، اس لیے اول آخر جب قبول ہوگا بیچ میں جو ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ تو یہ درود شریف کے جو ہیں یہ اسی واسطے بہرحال یہ ہوا کہ جو یہاں وجوب کو نہ دیکھا جائے، کتنی مرتبہ بھائی واجب ہمارا ذمے سے ساقط ہو جائے، بس ذمے میں سے ساقط ہونے والی بات ہے، اپنے درجے کو بڑھانے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان احسانات کی اگر کا شعور ہو تو آدمی اتنا درود بھیجے کہ جتنا اس سے ممکن ہو۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام محدثین جو کے بیچ میں آ رہا ہو، ایک مرتبہ آیا کہ 10 مرتبہ آیا، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ وہ بھی تو کر سکتے تھے کہ میاں واجب ہی تو واجب ادا ہو گیا، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں گے چلو بھائی پوری کتاب لکھ دو، اب یہ تو بہت مشکل ہوگی۔ ویسے بھی ہم لوگ جو ہیں بہت ہی سہولت پسند ہیں، ہر کام جو ہے ایزی ہونا چاہیے، شارٹ ہونا چاہیے، تو یہ بھی شارٹ کر لیتے، اس کو مختصر کر لیتے، ایک مرتبہ لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی چلو بھائی۔ لیکن یہ نہیں کیا، بعض لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان میں اس میں شارٹ کا بھی شارٹ کر دیا۔ وہ کیا ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختصار تو خود تجویز کیا، صاد لام عین میم سلام، بھائی کیا ہوا سمجھ لو خود ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسروں نے کہا اوفو تم اتنا ماہر ہو، ہم اور بھی کر کے دکھائیں، انہوں نے سواد کو خالی سواد لے لیا
اس کا بھی دائرہ کاٹ کر کے صرف اس کا سر لگا دیا. یہ اشارہ جو ہے ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم پڑھنے والے کو متوجہ کر رہے ہو کہ دیکھو جب یہاں پڑھو تو درود بھیجنا، مگر سوال یہ کہ آپ نے کیا کیا. اس لیے اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات فضیلت والی نہیں ہے. فضیلت والی بات تو یہی ہے کہ جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو کہیں یا سنیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. تو اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جانتے ہو بخیل کون ہے؟ بخیل اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے میاں؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم. آپ نے فرمایا وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. تو پھر بخیل بننا چاہتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجنا چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ تھوڑا لفظوں کا فرق ہے ضرور، لیکن بنیادی طور پر عبارت وہ یہی ہے جو درود کی آ چکی ہے. اب آگے ہے یہ کہ عن عمرو بن سلیم قال اخبرني ابو حمید الساعدی انهم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. تو ابو حمید الساعدی کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے صلات بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، اے اللہ محمد پر صلات بھیجیں اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت اولاد، جیسا کہ آل ابراہیم پر بھیجا کما صلیت علی آل ابراہیم، اور برکتیں بھی محمد پر اور آپ کی ازواج اور ذریت پر بھیجیے جیسا کہ آپ نے برکتیں بھیجی آل ابراہیم پر انک حمید مجید. صاحب تو یہاں الفاظ ہوئے میں نے کہا، لیکن بات وہی ہے. آل جو ہے یہ کیا ہے؟ آل اصل میں یہ لفظ بنا ہے، یوں کہیے کہ اس کے استعمال ہوتے ہو. اصل اس کا ہے اہل، اہل حمزہ ہا اور لام، یہ اہل جو ہے اس سے بنا آل. ہے کو بدل کر کے الف بنا دیا تو وہ آل ہو گیا. تو اہل جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ تو مطلب جو گھر والے ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جب کہیں گھر والے تو گھر والے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، یہی معنی ہوتے ہیں. یہ مصیبت تو ان کے سر پہ ہے کہ جنہوں نے اپنے خاص مقاصد کے لیے گویا آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے انہوں نے ان کو سمیٹ سمٹا کر کے خالی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کو انہوں نے بنا دیا، باقی سب کو نکال دیا. یعنی بیویوں کو تو شامل ہی نہیں کیا. ارے بھائی بیویاں تو پہلے آتی ہیں آل کے اندر اور اس کے بعد جو ہے اولاد آتی، لیکن انہوں نے نکال دیا. تو وہ اس کے مصیبت ان پہ کیا ہے وہ تو اب وقت نہیں رہا، چونکہ 1 منٹ اور اوپر ہو گیا، کبھی ہوئی تو بات بتاؤں گا. لیکن بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کے آپ کے لیے جب لفظ آل بولا جائے گا تو پھر صرف آپ کے ازواج اور وہ جو آپ کے اپنے اولاد ہے وہی نہیں ہوگی بلکہ ساری امت ہو جائے گی. اس واسطے کہ اگر آپ کی ازواج، خوب سن لیجئے، اگر آپ کی ازواج امہات ہیں پوری مومنین کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی کی ازواج جو ہیں وہ مومنین کی امہات ہیں. تو اگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری امت جو ہے یہ اولاد ہو گئی ازواج النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی اولاد ہوئی تو صاحب جن کی وجہ سے وہ امہات المومنین بنی ان کی اولاد نہیں ہوگی. اس واسطے رسول جو ہیں وہ ایک درجہ ان کا امت کی نسبت سے وہ ہے
کہ جیسے کسی گھرانے کے اندر باپ کا ہوتا ہے اور باقی سب کے سب جو اولاد اس کے نیچے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جب آل نبی کہا جائے تو اس کے معنی صرف اولاد ہی نہیں ہے صلب بھی، بلکہ پوری امت آ جاتی ہے. جب کہا جائے کہ اللہم صلی علی آل محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت پر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه وسلم. مسئلہ چل رہا ہے صلاۃ کا، درود کا، اور یہ حدیثیں آ چکی ہیں کہ آپ سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں، لیکن اللہ نے ہم کو حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما، تو ہم صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے وہ فرمایا تھا کہ ان لفظوں کے ساتھ مجھ پر صلاۃ بھیجو، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ایک دوسری روایت میں اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑے تھوڑے لفظوں کے فرق کے ساتھ یہ درود آپ نے سکھلایا. تو میں یہ بات بتلا چکا ہوں کہ جو درود کے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں، یہ درود تمام درودوں سے بڑھ کر اور افضل ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے تعلیم دیے ہوئے الفاظ ہیں. تو کوئی بھی دوسرا آدمی اپنے لفظوں میں اگر درود ترتیب دے گا، پڑھنا تو جائز ہے، ثواب اس میں بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا ثواب زیادہ ہے. اور یہاں اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجی، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجیں گے. یہاں صلاۃ سے مراد رحمت ہے. جب نسبت اللہ کی طرف ہو صلاۃ کی، یعنی اللہ صلاۃ بھیج رہے ہیں، اس کے معنی ہے اللہ رحمتیں بھیج رہے ہیں. اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو فرشتوں کی طرف بھی نسبت ہے کہ فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت لانے والے ہیں یا وہ رحمتوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہوں گے. اور جب بندوں کی طرف نسبت ہو صلاۃ کی، جیسے کہا صلو علیہ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعائے رحمت کرو. تو جب کوئی شخص میرے لیے دعائے رحمت کرتا ہے یا درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں. تو یہ تو اس لیے کہ چونکہ یہ ایک نیکی ہے، اور ہر خیر اور نیکی کا اجر چونکہ 10 گنا ہے، اس واسطے یہ 10 مرتبہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. اور یہ پھر یہ کہ ہم تو کیوں ہم بخل کریں اس بات کے سمجھنے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہوں، احکم الحاکمین، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلاۃ بھیجنا جو ہے، یا اس کے بدلے میں اجر کی بات نہیں ہو رہی. صلاۃ بھیجنے کی اجر تو ہوئے گا 10 گنا، مگر اللہ تعالیٰ رحمتیں دنیا میں وہ ایک کے بدلے میں 10 رحمتیں دیں گے. تو اس لیے درود جو ہے وہ افضل عبادتوں میں اس کو شمار کیا گیا. افضل ذکر، بہترین ذکر جو ہے وہ صلاۃ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ مسئلہ ختم ہوا تشہد کا اور صلاۃ کا. اب دوسرا مسئلہ. حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال قرأت على مالک على سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه.
حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. تو جس کا کہنا فرشتوں کے کہنے سے مل جائے گا تو اللہ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہم ربنا لک الحمد جو کہنے کی آپ نے ہدایت دی ہے فرشتے بھی کہتے ہوں گے. اب فرشتے کہاں کہتے ہوں گے؟ تو خالی ربنا لک الحمد کہنے کے واسطے تھوڑی فرشتے ہیں. اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو اس میں انسانوں کے علاوہ فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور جنات بھی شریک ہوتے ہیں. اسی واسطے فقہا یہ بات کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں جب نماز پڑھنے والا سلام پھیرے تو اس سلام پھیرنے میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ دائیں طرف جب سلام پھیر رہا ہے تو جتنے بھی ہیں ان سب کو سلام، اور بائیں طرف بھی سلام پھیرے تو اس وقت بھی یہی نیت ہوگی جتنے میرے بائیں ہیں ان سب کو سلام. تو اس کو تو نہیں معلوم کہ اس کے دائیں اور بائیں کتنے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. ادنا درجہ تو اس کا یہ ہے کہ دائیں اور بائیں دو فرشتے تو ہیں ہی کرامن کاتبین، تو ان کو بھی سلام. لیکن یہ کہ جنات اور فرشتے جو نماز میں شریک ہیں وہ ان کو سلام. تو یہ فرشتے جو ہیں ربنا لک الحمد کہیں گے جو جماعت میں ہیں، تو جس کا کہنا ان کے کہنے سے مل جائے گا اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ فرشتے تو بھیجے ہی گئے ہیں، اسی واسطے رکھے گئے ہیں، وہ نماز میں شریک ہیں تو ان کی نماز قبول، تو ان کی بھی نماز قبول ہو جاتی ہے. جب نماز قبول ہو تو نماز کی وجہ سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسری بات یہ کہ یہاں اللہم ربنا لک الحمد ہے. بعض روایتوں میں صرف ربنا لک الحمد بھی ہے، کسی میں ربنا ولک الحمد ہے، کسی میں اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے. اور ایک اور روایت میں کہ کسی صحابی نے اس میں اضافہ کیا تھا اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا مبارکا طیبا یا طیبا مبارکا، تو آپ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی تھی. تو اس لیے یہ الفاظ جو بڑھ جائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اتنا بھی نہ بڑھا دے کہ جو ایک پوری نماز کے برابر ہو جائے. تو یہ معلوم ہوا کہ ربنا اللہم ربنا لک الحمد کہنا ہے. اب یہ کس کو کہنا ہے؟ تو شوافع کا کہنا تو یہ ہے کہ امام بھی کہے مقتدی بھی کہے. جیسے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا وہ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد کہے گا، امام بھی سمیع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد کہیں گے. یہ تو ہے شوافع کا کہنا. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، حنفیہ کہنا یہ ہے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا تو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا، لیکن امام اگر ہے تو امام کو صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد نہیں کہنا. کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اسی حدیث کے اندر آپ حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کو. معلوم ہے مقتدیوں کو صرف ربنا لک الحمد کہنا، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا. جب مقتدیوں کو یہ کہنا ہے تو پھر امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا لک الحمد نہیں. آپ اگر اس کے ذمے بھی ہوتا تو پھر آپ یوں فرماتے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے تو تم اس وقت ربنا لک الحمد کہو. یہ نہیں فرما رہے ہیں آپ. اس لیے امام کے ذمے صرف سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، مقتدیوں کے ذمے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد ہے. جب کوئی شخص طرح نماز پڑھ رہا ہو وہ دونوں کہہ لے گا، کیونکہ نہ تو وہ امام ہے نہ وہ مقتدی ہے. جب دونوں نہیں ہیں تو وہ دونوں کو جمع کر لے گا. تو یہ بات قرین قیاس بھی ہے اور حدیث کے مطابق بھی ہے. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول آمین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. تو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے جس سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پچھلے گناہ کے معاف ہونے کے معنی کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ چونکہ گناہ دو طرح کے ہیں. ایک گناہ جو ہیں وہ تو اللہ کے حق سے متعلق ہیں، حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوئی، اللہ کے حق ادا نہیں کیے، یہ بھی گناہ ہے. اور جیسے نمازوں میں کمی کرنا، روزے چھوڑ دیے کچھ، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض نہیں کیا، یا اور جو بھی اس طرح کے ہیں جو اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے ان فرائض کو چھوڑنا یا اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے، گناہ ہے. دوسرے قسم کے گناہ ہیں جس میں انسانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا بھیجا، کسی کا جو ہے روپیہ پیسہ مال دبا لیا، خیانت کر دی، یا کسی کی غیبت کر دی، تو یہ سارے جو ہیں اس میں انسانوں کے حقوق متاثر ہیں. یہ دوسری قسم ہے گناہوں کی. تو اب سوال یہ کہ کیا یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پچھلے، اور یا یہ کہ کوئی خاص قسم کے؟ اسی طرح سے گناہ جو کبائر کہلاتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، صرف وہی یہ چھوٹے گناہ، یہ ایک بحث پیدا ہوتی ہے. تو حدیث میں تو معلوم ہوا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس میں محدثین اس طرف گئے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے گناہ جو اللہ کے حق سے متعلق ہیں ان کے معاف ہو جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس میں دوسروں کے حقوق متاثر ہو رہے ہوں وہ تو جب تک کہ وہ حق نہ ادا ہوں اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے. ہاں، اس میں بھی بعض لوگوں نے ایک اچھی بات کہی ہے، اور اچھی بات یہ کہی ہے کہ جو حقوق العباد جو ہیں ان میں جو کمی کی گئی، جو گناہ ہے، تو اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ بندوں کا حق، جن کا حق دبایا گیا ہے وہ حق ادا ہونا، اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی تو ہوئی ہے. یہ تو اس کے گناہ ہونے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے دنیا کے لحاظ سے، بندوں کے لحاظ سے، دوسرا پہلو ہے اللہ کے لحاظ سے. تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے تو معاف کر رہے ہیں، لیکن اس کی جان تو اس وقت نہیں چھوٹے گی جب تک کہ یا تو یہ حق نہ ادا کر دے جس کا حق اس نے دبایا، یا وہ حق والا اس کو معاف کرے. تو اس واسطے اس میں کوئی اشکال نہیں حدیث کے اندر. حدیث میں تمام ہر طرح کے گناہوں کی معافی کی بات آ جاتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دوسروں کے حقوق دبا کے بیٹھ جاؤ اور حقوق کو ادا نہ کرو. جان جبھی چھوٹے گی جب دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے. اس لیے کہ مان لیجئے، یہ اس کو تھوڑے سے اور میں وضاحت کرتا ہوں اس کو دوسرے پہلو سے. مثلا اگر کسی شخص نے کے ذمے کسی دوسرے انسان کے $100 آتے ہیں، ادا نہیں کر رہا تھا، گناہ ہے، خیانت جو اس نے کی. اب اس کے بعد اس نے $100 کسی وقت اس کو دے دیے، لیکن دے تو دیے. اب سوال یہ کہ اس کے دل میں کوئی احساس اس کا ہے کہ اس نے غلطی کی تھی؟ اس غلطی پر اللہ سے توبہ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ اگر اس نے $100 اس کے دے بھی دیے ہیں مگر اللہ سے توبہ نہیں مانگتا تو اللہ کا حق پھر بھی قائم ہے اس کے ذمہ. اس کو توبہ مانگنی چاہیے اللہ سے. تو اس لیے یہاں گناہ کی معافی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے حق کو تو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے، لیکن بندوں کا حق تو ادا کرنا ہی ہوگا. ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ آمین. تو جو امنا یؤمن تامین، تو لفظ کیا تھے؟ تو آپ نے آمین کے لفظ سے فرمایا تھا کہ اس طرح کہا جائے. جب
امام کہے کہ ولضالین آگے آ رہی تو اس میں اس وقت آمین کہا جائے گا. وحدثنی حرملۃ بن یحییٰ قال اچھا آمین کہنے کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ سب کہیں گے. منفرد اکیلے نماز پڑھ رہا تو بھی، امام نماز پڑھا رہا تو مقتدی ہے تب سب کے سب آمین ان کو کہنا ہے. ہاں حنفی مسلک میں چونکہ مقتدی کو قراءت نہیں کرنی ہے تو جب قراءت نہیں کرنی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام نے کب ولضالین کا سری نماز ہے مثلا، تو وہ اس کو نہیں معلوم ہوگا تو اور خود بھی نہیں پڑھ رہا. اس صورت میں سری جو نمازیں ہیں آہستہ پڑھے جانے والی جیسے ظہر ہے اور عصر ہے اس میں مقتدی آمین نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس نے ولضالین نہ کہا نہ سنا. لیکن جہری نمازوں میں مقتدی کہے گا، امام بھی کہے گا، اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آمین کہے گا، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے جہری ہو. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما أو الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. میں نے ابھی ایک جو مطلب بتلایا تھا وہ یہ کہ فرشتے بھی نماز میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اور بات آ رہی ہے اور وہ یہ اس حدیث میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کہتا آمین اور فرشتے آسمان میں کہتے ہیں آمین تو ان میں سے ایک کی آمین کہنا جب دوسرے کے آمین کہنے سے مل جاتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس واسطے نہ تو یہ ہے کہ ولضالین نہیں ختم ہوا تو اس نے خرچہ آمین ہی کہہ لیا، وقت نہیں ابھی شروع ہوا، یا اسی طرح سے دیر لگا دیا آرام سے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ نہیں. ولضالین کہنے کے بعد آمین کہنا ہے جب امام نے ولضالین کہہ لیا، پورا کر لیا، اس وقت وہ آمین کہے تو وہ یہی وقت ہے اور امید ہے کہ اسی وقت میں وہ آسمان کے اندر فرشتے جو ہیں وہ بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں سے ہر چیز اوپر جا رہی ہے بلا تاخیر. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ ہے لیکن آسمانوں تک یہ یہاں کی نماز ایسی فوری طور پر پہنچ رہی ہے کہ ادھر آمین کہا جا رہا ہے ادھر بھی آمین کہا جا رہا ہے. تو یہ آمین ان کی آمین سے مل جائے تو فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، یہاں پڑھنے والے سے مطلب ہوا آمین، وہی امام جو ہے پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا اس نے آمین کہا تو جس کا کہنا آسمان والوں کے کہنے سے جب مل جائے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو چونکہ دعا ہے، اس دعا جب بندہ دعا مانگتا ہے اور اچھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں زمین سے لے کر آسمانوں تک کہ جب اللہ کے نیک بندے کو دعائیں مانگیں تو وہ آمین کہیں، یعنی وہ بھی کہیں کہ اللہ ہاں اس دعا کو اس کے لیے قبول فرما لیجئے. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابو كريب جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة
قال انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. زہری ابن شہاب زہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے، تو آپ کا جو دایاں پہلو ہے، دائیں سائڈ، وہ تھوڑی اس مطلب یہ کہ اس میں تکلیف ہو گئی تھی، متاثر ہو گئی تھی. تو ہم آپ کی مزاج پرسی کے لیے، طبیعت پوچھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے. نماز کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی. تو جب نماز پوری ہو گئی، حالانکہ ان کو تو ضرورت نہیں تھی، جب نماز پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے. سو جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب وہ اٹھے سجدے تم اٹھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو کہو تم ربنا ولک الحمد. اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھ لو. یہ ہے حدیث. ایک تو یہ کہ دیکھیے اس میں ربنا ولک الحمد آیا. میں نے کہا تھا نا کہ بعض روایتوں میں صرف ربنا لک الحمد ہے، بعض میں ربنا ولک الحمد ہے، اور کسی میں اللہم ربنا لک الحمد، کسی میں اللہم ربنا ولک الحمد. تو اس میں کوئی حرج نہیں، حرف پڑھنے سے انشاءاللہ ثواب بڑھتا جائے گا. لیکن یہاں دو باتیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ فرمایا کہ امام جو ہے وہ بنایا اسی واسطے کیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو آپ نے اس کے بعد فرمایا جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اذا کبر فکبروا، یہ فا کا حرف جو ہے عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں تعقیب کے لیے آنا. تعقیب کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک کے پیچھے ایک کوئی کام ہونا، جس کو آپ جیسے انگلش میں آپ بولتے ہیں دین. سو دین جو ہے یہ تعقیب کے لیے ہے، ایک کام پہلے ہو گیا اس کے بعد دوسرا ہو رہا ہے. تو اس مقصد کے لیے عربی کے اندر ثم کا لفظ بھی آتا ہے اور صرف فا بھی آتا ہے تعقیب کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہے پھر تم تکبیر کہو. یہ نہ ہو کہ امام نے تکبیر ابھی کہی بھی نہیں، پہلے تم نے کہہ لی. امام تو کہنے کے ابھی ارادے کر رہا ہے، آپ پہلے کہہ چکے فارغ ہو گئے. ایسا نہیں، یہ امام کے ساتھ ہی کہنے لگو، غلط ہوگا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب نماز کے تعلق سے اس میں یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو جس وقت وہ راہ پر پہنچے تو مقتدی اس وقت اللہ اکبر کے حمزہ اس کے منہ سے نکلے. یہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی انتہا ہو تو اس کی ابتدا ہو. ساتھ بالکل نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اقتدا کا کہ امام کے ساتھ ہو، بلکہ بعد ہونا چاہیے. ایک تو بات ہی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ، جب وہ اٹھے تو تم بھی اٹھو، اور جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد. اس سے حنفیہ اس حدیث سے اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے کہتے ہیں دیکھو یہاں قرات کا ذکر نہیں ہے کہ جب وہ قرات کرے تم بھی قرات کرو، یہ کہیں نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قرات جو ہے اس میں اقتدا نہیں ہے امام کی، کہ مقتدیوں کو بھی اس وقت پڑھنا ہے جس وقت امام پڑھ رہا ہو. جو اصل مسئلہ ہے جس کے لیے یہ حدیث یہاں آئی ہے وہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا. تو جہاں تک اگر امام کوئی بھی نماز پڑھنے والا اگر وہ کھڑے ہونے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، حالانکہ قیام فرض ہے، لیکن کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا
تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوگا، بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ جہاں تک اگر قیام پر قدرت ہے کھڑے ہونے پر تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے نوافل کے۔ نوافل میں بہت گنجائش ہے، نوافل میں آدمی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا۔ یہ بات ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نوافل، جو ثواب اس کا ہوگا بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ہوگا۔ خدا جانے کہاں سے لوگوں نے یہ نکال لی بات کہ وہ وطر کے بعد کی جو 2 نفل پڑھتے ہیں ان کا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ بھئی کہاں سے نکل گئی ہے؟ یہ تو کہیں یہ بات نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہر صورت میں افضل ہے۔ کسی خاص نماز کو اپنی طرف سے متعین کرنا کہ بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، چاہے کھڑے ہو کر پڑھا جا سکتا ہو، یہ غلط ہے۔ اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، شریعت کے عام قاعدے کے بھی خلاف۔ تو بہرحال بیٹھ کر نماز پڑھنا فرائض اور واجبات اس صورت میں اس کی اجازت ہے جبکہ قیام پر قدرت نہ ہو اور کوئی سی مجبوری اور بیماری میں کی وجہ سے۔ یہ تو صاف ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ آپ نے جو یہاں یہ فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں انس بن مالک کہ انہوں نے بھی کیا ہی تھا یہ، کہ آپ نے تو بیٹھ کر اس لیے پڑھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے تکلیف کی وجہ سے، لیکن جو اور صحابہ ہیں انہوں نے بیٹھ کر پڑھی، اور آپ نے فرمایا کہ ہاں جب امام بیٹھ کر پڑھے تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ یہ جو مسئلہ ہے اس میں آئی ہے بحث۔ جہاں تک امام احمد بن حنبل کا اور امام اوزاعی کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے جیسے حدیث آئی ویسے لے لیا، انہوں نے کہا بالکل ہم آنکھ بند کر کے اسی کے مطابق کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہے امام احمد اور اوزاعی، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی صحیح سند سے حدیث آ رہی ہے، آگے پیچھے میں کچھ نہیں دیکھنا، بس عمل کرنا ہے۔ جہاں تک امام مالک کا تعلق ہے، امام مالک جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مقتدی وہ قدرت رکھتا ہے قیام پر تو کھڑے رہنے پر وہ ہرگز کسی بھی صورت میں اس کے پیچھے نماز بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے گا، نماز جائز ہی نہیں ہوگی اس کے بیٹھ کر امام کے پیچھے، چاہے امام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے چاہے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ مقتدی جس کو قدرت ہے کھڑے ہونے پر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا، کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو قادر ہے قیام پر اس کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کھڑے ہونے والے وہ بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے۔ ہاں اگر اس کو یعنی مقتدی اگر امام ہی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی وہ ہیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو نماز ہی نہیں پڑھنی اس کے پیچھے، بلکہ کسی ایسے پیچھے نماز پڑھیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ حنفی اور شافعی کا کہنا ہے۔ تو صاحب اب رہ گئے اس حدیث کا مسئلہ، اس کا کیا جواب ہے جو اتنی صاف حدیث ہے؟ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات والی حدیث کو ہم لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ عمل آپ کا بعد کا ہے۔ وہ حدیث کیا تھی؟ اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں تشریف لا رہے تھے، مرض بڑھ گیا تھا، بیماری بڑھ گئی تھی، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی تو آپ نے جھانک کر دیکھا پردہ اٹھا کر کے اپنے حجرے مبارکہ سے، تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، مجھے لے کے چلو۔ تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ تشریف لائے اور ابو بکر صدیق اور اگلی صف میں آپ سے آگے بڑھتے رہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے محسوس ہوا کہ آپ تشریف لا رہے تو پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے روک دیا اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف آپ جا کر بیٹھ گئے۔ تو دائیں ہوئے ابو بکر اور بائیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں یہ ہے روایت کہ آپ جو ہے تکبیرات فرماتے تھے اور آپ کی آواز چونکہ بہت ہلکی نکل رہی تھی کمزوری کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان تکبیرات کو منتقل کرتے تھے۔ اصل امامت آپ کی ہو رہی تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ اس واسطے ان کی دلیل حنفیہ کی ہے
کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو اچھا، اور صحابہ جو ہیں، میں نے غلط کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ وہ امام مالک کا مسلک ہے. امام مالک کا مسلک یہ ہے، جو میں نے حنفیہ کا بتلا دیا وہ امام مالک کا ہے. امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی جو قدرت رکھتے ہیں کھڑے ہونے پر، وہ نماز نہ پڑھیں، نہ کھڑے ہو کر پڑھیں نہ بیٹھ کر پڑھیں، کسی اور کے پیچھے پڑھیں. یہ مالکیہ کا مسلک ہے. لیکن حنفی اور شوافی کا مسلک یہ ہے مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نہ پڑھیں. تو ان کی دلیل یہ تھی کہ صحابہ جو ہیں انہوں نے سب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض وفات میں بیٹھ کر کے امامت فرما رہے تھے. یہ دلیل ہے حنفی اور شوافی کی. اس واسطے انہوں نے آخری عمل کو لیا ہے آپ کی زندگی کا. اگر یہ غلط ہوتا تو آپ سلام پھیر کر کے لوگوں کو کہہ دیتے کہ تم بیٹھے کیوں نہیں جبکہ میں بیٹھا ہوا تھا. آپ کا منع نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ان سب تمام صحابہ کے عمل کو درست قرار دیا. بس. حدثنا اسحاق بن ابراہیم وابن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الامام اذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دیا کرتے تھے، فرماتے کہ امام سے تم آگے مت بڑھو، یعنی جلدی مت کرو کہ امام نے ابھی جو کام نہیں کیا وہ تم کر لو. یہ مطلب ہے لا تبادروا کا. آپ نے فرمایا جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کو، امام سے پہلے تکبیر کہہ دی غلط ہوگا. وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، اور جب وہ سورہ فاتحہ کے آخر میں وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم کہو آمین. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. تو امام سے پہلے کوئی عمل نماز کا مقتدیوں کو کرنا جائز نہیں. اگر مقتدی امام سے پہلے کوئی کام کر لیں گے تو اس کی نماز ختم، کیونکہ اقتداء ہی نہیں صحیح ہوئی. اقتداء نہیں ہوئی تو نمازی میں تو اقتداء ہو رہی تھی اور نماز نہیں ہوگی. یہ تو مقصد ہے اس حدیث کے لانے کا. لیکن اس میں ایک بات، دو باتیں ہیں. ایک تو جو اس کو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ امام کے ذمے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، اور مقتدیوں کے ذمے ربنا لک الحمد، یا ربنا اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. میں نے تینوں لفظ بتائے تھے اور تینوں ہی لفظ حدیث میں آ رہے ہیں، حدیثوں میں آ رہے ہیں. اس میں اللہم ربنا لک الحمد ہے. تو یہ بات میں نے بتلائی تھی کہ امام کے ذمے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا آپ نے فرمایا، ربنا لک الحمد کہنا اس کے ذمے نہیں ہے. ورنہ جیسے اگر اس کے ذمے ربنا لک الحمد کہنا ہوتا وہ بھی زور سے کہہ سکتا تھا، تو اس کے ذمے رکھا ہی نہیں آپ نے. مقتدیوں کے ذمے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں ہے، ربنا لک الحمد ہے. ہاں اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے ذمے یہ دونوں ہو جاتی ہیں. یہ خود اس سے سمجھ میں آتا ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کہے امام ولا الضالین تو تم کہو آمین. یہ حدیث، اس حدیث کو حنفی اپنی دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مقتدی کے ذمہ قرات ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی قرات کر رہا ہے. اپنی قرات چھوڑ کے جس وقت وہ خود ولا الضالین کہے گا وہ اس وقت اس کو آمین کہنا ہے.
امام کے ولدالین کہنے پر آمین کہنے کے معنی یہ ہو گئے کہ اس کو تو سننا ہے امام کی قرات کو، خود پڑھنا نہیں ہے۔ یہ اس سے یہ بات